قم وجهك للدین حنیفا، سو تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کرو جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس پیدا کی ہوئی چیز کو جس پر اس نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا بدلنا نہ چاہیے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، بس سیدھا دین یہی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوا، تم خدا کی طرف رجوع کرو، فطرت الہیہ کا اتباع کرو، اس سے ڈرو۔ واقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو۔ ولا تکونوا من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے مت رہو۔ ولا تکونوا من المشرکین، شرک کرنے والوں سے مت رہو۔ اللہ ایک مثال سے بات سمجھاتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی غلام ہو تو اور تمہارا ماتحت ہو اور تم نے اسے خریدا ہو، تو کیا وہ غلام تمہارے مال میں برابر کا شریک ہو جاتا ہے؟ اور تم اسے اپنے مال میں، اپنے سارے کاروبار میں اور ساری جائیداد میں اور ساری مالیت میں برابر کا شریک سمجھتے ہو، حالانکہ وہ تم جیسا انسان ہے، لیکن چونکہ تمہارا غلام ہے، زرخیز ہے، زرخرید ہے، تو تم کبھی بھی اسے پسند نہیں کرتے کہ تمہاری شرکیت تمہارے مال میں برابر کا شریک ہو، حالانکہ تم جیسا انسان ہے، جنس بھی تمہاری ہے، لیکن اسے تم یہ حق نہیں دیتے۔ کہاں اللہ، کہاں اس کی مخلوق، اور تم اس کی مخلوق کو اس کے نظام میں شریک ٹھہراتے ہو، اس کی صفات میں شریک ٹھہراتے ہو، اس کی قدرت میں شریک ٹھہراتے ہو، اس کے تصرف میں شریک ٹھہراتے ہو، اس کے کارخانہ قدرت میں اسے شریک ٹھہراتے۔ تم اپنے جیسے بندے کو جسے تم نے خریدا ہو اسے تم اپنے مالیت میں شریک نہیں ٹھہراتے اور برابر کا حصہ نہیں دیتے۔ اور کہاں اللہ، اور کہاں اس کی مخلوق جسے اس نے پیدا کیا ہے، عدم سے وجود بخشا ہے، اور تم مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہاں کی ناانصافی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ فرمایا یہی لوگ ظالم ہیں جو اپنے خیالات کا اتباع کرتے ہیں، دلائل کوئی نہیں، اس پر کوئی حجت کوئی نہیں، یہ صرف اپنی خواہشات کے پیروی کرنے والے ہیں۔ اور پھر جسے اللہ ہی راندہ درگاہ کر دے اور راہ جس کی گم کر دے، پھر اسے ہدایت کہاں ملے گی؟ جس سے اللہ کی توفیق ہدایت چھین لے، اس کی بدعملی کی وجہ سے، اس کی کجیوں کی وجہ سے اسے محروم کر دے، پھر اس کا حمایتی کون، پھر اس کی مدد کون کرے گا؟ سو تم یکسو ہو کر اس دین کی پیروی کرو جس کی بنیاد توحید پر ہے، جس کی بنیاد توحید پر ہے، اس کی طرف یکسو ہو جاؤ۔ اور اللہ نے ہر شخص کی فطرت میں یہ قابلیت رکھی ہے، وہ حق سچ کا دین قبول کرے۔ یہ ہر شخص کی فطرت میں ماحول اسے بے دین بنا دیتا ہے، اس کے آباء و اجداد اس کے بے دین بنا دیتے ہیں۔ فطرت اللہ رب العزت نے سلامتی والی اور توحید والی اور یہ قابلیت سب میں رکھی ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے تلقین فرمائی ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، تم اسی ذات سے ڈرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ مشرک اور کافر اور مسلمان میں ایک بڑا فرق ہے۔ مشرک کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ مشرک اور کافر نماز نہیں پڑھتا، جہاں وہ شرک کرتا ہے، جہاں وہ کفر کرتا ہے، وہاں اس کی زندگی میں نماز بھی نہیں ہے۔ مسلمان اور کافر میں ایک بہت نمایاں فرق ہے۔ ایمان کا تعلق تو دل سے ہے نا، توحید کا تعلق دل سے ہے،
نماز اس کی ایک ظاہری شکل ہے کہ اس کی بندگی کرتا ہے، تو مومن آدمی اس کی بنیاد توحید پر ہے، ظاہری طور پہ وہ اللہ کی بندگی نماز پڑھتی ہوئی نظر آتا ہے۔ کافر اور مشرک شرک بھی کرتا ہے، کفر بھی کرتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مومن اور کافر کا ایک بڑا فرق ہے نماز کا چھوڑنا ہے، نماز کا چھوڑنا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ اور یہاں بتایا لوگو تم نماز پڑھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز پڑھو۔ مشرک نماز نہیں پڑھتا، تم مشرکوں میں سے نہ ہونا، مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز جس نے چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کیا اب اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے؟ کیا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے؟ کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا؟ ایسا کافر ہو گیا؟ تو بہت ساری احادیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی نہ یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے اس نے جو یہ کام کیا ہے نماز چھوڑ کا، وہ کام کے جو ایک ہندو کرتا ہے، جو ایک سکھ کرتا ہے، جو ایک عیسائی کرتا ہے، جو ایک یہودی کرتا ہے، ہاں جو مذہب کرتا ہے، اس نے وہ کام کیا ہے نماز چھوڑ کر جو ایک کافر کرتا ہے۔ یہ کام کافروں والا اس نے کر دیا، یہ مسلمانوں والا کا کام نہیں ہے، اس نے نماز چھوڑ کے۔ تو شراب سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے، زنا سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے۔ لیکن نمازی بے نمازی ہمارے معاشرے میں 90% ہو گئے، شرابی 5% ہو گئے۔ اس لیے شراب کی برائی الحمدللہ اب بھی موجود ہے، زانی کی گندگی کا احساس ہمارے معاشرے میں اب بھی موجود ہے، لیکن نماز چھوڑنے کی برائی کا احساس ختم ہو گیا، نماز چھوڑنے کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ چوکیدار شراب پی لے کوئی نہیں رکھے گا، نماز نہ پڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈرائیور بیچارہ شراب پی لے نہیں رکھے گا، ہاں نماز چھوڑ دے کوئی بات نہیں، اس لیے کہ نماز چھوڑنا گناہ رہا ہی نہیں، احساس ہی ختم ہو گیا۔ نماز چھوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو نماز ایسا اسلام کا فریضہ ہے، ایسا فریضہ ہے، اس لیے کہ یہ برائی عام اتنی ہو گئی، عام اتنی ہو گئی کہ مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتا۔ مسلمانوں کا دفتر، مسلمانوں کا بازار، مسلمانوں کی تعلیمی ادارہ، مسلمانوں بچوں کی کالج یونیورسٹیاں، نماز کوئی نہیں، کیسے مسلمان ہے؟ کیسے مسلمان ہے؟ تصور نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو۔ جو جھوٹے منہ سے کہتے تھے نا کہ ہم نمازی، ہم مسلمان ہیں، جھوٹے منہ سے، اندر سے منافق ہوتے تھے، جھوٹے منہ سے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ان کے ہاں بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کھلے عام نماز چھوڑ دیتے، فجر بھی پڑھتے تھے، عصر بھی پڑھتے، ان کے ہاں بھی تصور نہیں تھا کہ منافق نماز چھوڑ دے۔ ہاں بھاری ہوتی تھی، اللہ کہتا ہے نماز ان کے لیے فجر بھاری ہوتی ہے، ان کے لیے مشکل ضرور، لیکن چھوڑنے کی ہمت انہیں بھی نہیں، اس لیے کہ اس معاشرے میں یہ بات واضح تھی کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کافر اور مسلمان میں فرق ہے نماز کا چھوڑنا، اور یہاں بتایا اقیموا الصلاۃ، مسلمانوں نماز کا اہتمام کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے مت ہو۔ مشرک نماز نہیں پڑھتا، اللہ رب العزت اس فریضے کا اہتمام، عظمت، اہمیت نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔